الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. صحیح پڑھیں ترجمہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں جو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اس کا تذکرہ مختصر طور پر آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ. آج 14 اگست ہے نا؟ کل لڈو بچے گا. 15 اگست ہے کل. باتیں زیادہ ہیں وقت کم ہے اس لیے شارٹ کٹ میں چلوں گا. مختصر طور پر بات کو سمجھیے گا انشاءاللہ. یہ کون سی سورت کا اچھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونک سے بجھا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کے دین کو، اسلام کو، توحید کو مٹا سکو. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ اپنے اس نور کو، توحید کو، اسلام کو، ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو ناپسند ہو، یہ بھلے ہی نہ چاہیں لیکن اللہ اپنے دین کا اتمام کرنا چاہتا ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، سامان ہدایت دے کر بھیجا. وَدِينِ الْحَقِّ، دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ توحید کو، اسلام کو، ایمان کو تمام ادیان پر غالب کرے، تمام ادیان پر غالب کر کے رہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو، اللہ کا یہ دین غالب ہو کر رہے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، پھر آپ کے بعد
خلفائے راشدین کا دور آیا اور آج تک امت مسلسل دلائل کے میدان میں باطل کو شکست دیتی رہی ہے، اور اسلام کے سامنے، ایمان کے سامنے، توحید کے سامنے کوئی مذہب اور دھرم ٹک نہیں سکتا ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا جب عیسائیوں نے اور مشرکوں نے، حدود نے مل کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور اسٹیج لگایا، اسلام کو للکارا، تو اس وقت ہندوستان کی مایہ شخصیت بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہجہاں پور کے میدان میں کود کر آپ نے ان کو للکارا اور باطل کو شکست دیا۔ وہ کتابیں بھی چھپی ہے، مباحثہ شاہجہاں پور۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ عیسائیوں نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو عیسائیت کی ترویج کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے اسلام کو للکارا، تو اسی ہندوستان کی سرزمین سے کیرالہ کا رہنے والا ایک مرد مجاہد مولانا رحمت اللہ کیرانوی اٹھتا ہے اور اس انگریز پادری کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن جب یہ ہندوستان سے شکست کھا جاتا ہے تو ترکی چلا جاتا ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ حجاز کا سفر کرتے ہیں۔ جب ترکی حکومت کو خبر لگتی ہے کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو حکومت پیغام دیتی ہے کہ یہاں پر آپ تشریف لائیں۔ جب یہ بھاگا ہوا پادری جو ترکی میں ٹھہرتا ہے اور اسے یہ خبر ہوتی ہے کہ ہندوستان کا ایک مرد مجاہد اور باطل کو شکست دینے والا کیرانہ کی دھرتی سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی اب ترکی آ رہا ہے، تو یہ پادری ترکی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اللہ نے ہمیشہ سے، ابتدا سے لے کر اب تک، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، جاوید اختر سے ڈیبیٹ ہوئی، آپ نے دیکھا اسلام کا سر اونچا ہوا اور باطل کو لوگوں نے شکست دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے اسلام دلائل کے میدان میں باطل پر غالب رہے گا اور رہا ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی سیاسی طور پر بھی اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے خلفائے راشدین کے دور میں 50 سالہ جو عرصہ گزرا ہے، آدھی دنیا پر اسلام کا نظام تھا، اسلام کا سیاسی غلبہ تھا۔ آپ دیکھیں گے اس اندلس کی سرزمین کو جس کو موسیٰ بن نصیر نے اور طارق بن زیاد نے فتح کر کے مسلمانوں کی گود میں ڈال دیا، 800 سال تک اس اندلس کی سرزمین پر جن مسلمانوں نے قبضہ کیا اور اسلام کا علم لہرایا، بالآخر عیسائی اندلس کو توڑنے کے لیے سازشوں کے جال بنتا ہے اور اس 800 سالہ حکومت کو برباد کرنے کے لیے جب اندلس کے شہر میں یہ داخل ہوتا ہے، اس وقت سلطان ابو الحسن عیسائیوں کے، انگریزوں کے اس مکر و فریب کو بھانپ لیتے ہیں اور وہ علم بغاوت بلند کرتے ہیں، جہاد کا علم بلند کرتے ہیں، اور عیسائیوں سے ٹکر لینے کے لیے سلطان ابو الحسن جب میدان میں آتے ہیں تو ان کا بیٹا گدی کو خالی دیکھ کر اپنی باپ کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، ابو عبداللہ، اور اپنی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے۔ جب ابو الحسن کو پتہ چلا تو واپس آئے اندلس پر اور انہوں نے اپنے بیٹے کو الگ کر کے اپنے بھائی کو
یہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اب چچا اور بھتیجے میں لڑائی ہونے لگی۔ عیسائیوں کو موقع ملا، اندلس کے اندر سے غدار نکلے۔ یہ ابو عبداللہ جو چاہتا تو عیسائیوں سے ٹکر لے سکتا تھا۔ اس کے قائدین اور مجاہدین اور جنرل فوجیوں نے آپ کا حکم سامنے لانے کی کوشش کی کہ آپ کہیں تو ہم مقابلہ کریں، لیکن یہ دربار میں سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے۔ جب عیسائی اندلس پر مکمل قبضہ کر گیا اور قصر حمرہ کے دالانوں میں توپ کی گونجیں سنائی دینے لگی اور عیسائیت مسجد قرطبہ پر استقبال خانے بنا دیے، مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، ان کی حکومت چھین لی گئی۔ یہ ابو عبداللہ جب شہر سے باہر نکل رہا ہے تو اس کی ماں ایک تاریخ ساز جملہ کہتی ہے کہ جب تم مردوں کی طرح حفاظت نہ کر سکے تو اب عورتوں کی طرح روتے کیوں ہو؟ یوں 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی اور عیسائی قبضہ ہو گئے۔ آج بھی وہاں پر انہی کا قبضہ ہے جسے اسپین کہتے ہیں۔ لیکن انگریز سرپسند درندے، یہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے دلائل کے میدان میں اسلام کا ہم نے غلبہ عطا فرمایا اور اسلام غالب رہا، آپ دیکھیں گے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو جنگ قادسیہ کے ذریعے اور جنگ یرموک کے ذریعے سے پاش کر دیا گیا۔ یہ کسریٰ جس کے ماتحت ایران، ترکستان، آپ کا یہ ہندوستان، یہ قیصر جس کے ماتحت مصر، حبشہ اور دیگر ممالک، جرمنی، یہ امریکہ جرمنی سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں جو اب الگ ایک ملک بن گیا امریکہ کا، یہ سب پر حکومت تھی کس کی؟ قیصر و کسریٰ کی۔ اسلام کے مجاہدوں نے، حضرات صحابہ کرام نے جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کے ذریعے سے جب قیصر و کسریٰ کو شکست دی تو اسلام کا سورج طلوع ہو گیا، اسلام کا علم پھہرانے لگا، اور جیسے دلائلی حساب سے اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کا سکہ سیاسی طور پر بھی مضبوط ہو گیا۔ اس ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی۔ آپ پڑھیں گے تاریخ تو علی وردی جو بنگال اور بہار کے جو حاکم تھے، جب انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آیا تو انہوں نے بھانپ لیا، انہوں نے ٹکر لی۔ ان کے نواسے نواب سراج الدولہ انہوں نے عیسائیوں سے ٹکر لی۔ عیسائیوں سے جب ٹکر لی تو اس میں کچھ غدار بھی ایسے ہوئے جنہوں نے دھوکہ دیا۔ نواب سراج الدولہ جس کی وجہ سے شہید کر دیے گئے، اس غدار کا نام ہے میر جعفر۔ آپ دیکھیں گے میسور کی دھرتی سے حضرت فتح علی جن کا لقب سلطان ٹیپو شہید ہے، انہوں نے 4 مرتبہ انگریزوں سے ٹکر لی، لیکن یہ بھی شہید ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ میر صادق کی وجہ سے جو غدار تھا۔ آپ دیکھیں گے عام موقع پر جب راجہ خان موجود ہے اور میدان میں ٹیپو سلطان بھی ہیں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، پانی طلب کرتے ہیں راجہ خان سے، لیکن انگریز کا یہ ایجنٹ، انگریز کا یہ غدار پانی نہیں دے رہا ہے، بلکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کیوں اپنے آپ کو مرواتے ہو؟ انگریزوں کی حکومت کو قبول کر لو اور ان کے ماتحت بن جاؤ، ان کی بات مان لو، مقابلہ نہ کرو۔ لیکن بار بار ہندوستان کا وہ شیر دل سپاہی اور مجاہد اور فرزند جو علوم دینیہ میں بھی مہارت رکھتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی مہارت رکھتا ہے، وہ ٹیپو سلطان اس کو کہتے ہیں راجہ خان کو، چپ رہے، تو یہ کیا بکتا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے؟ آج بچے کی زبان پہ
آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلے ہوئے الفاظ موجود ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، سلطان ٹیپو شہید کر دیے گئے، انگریز کا ہندوستان پر قبضہ ہو گیا، شاملی کے میدان جنگ لڑی گئی، لوگ اس ہندوستان کے ولی اللہ خاندان سے تعلق رکھنے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ سلطان ٹیپو شہید نے جو چنگاری بھڑکائی تھی وہ سرد نہیں ہوئی، وہ بھڑکتی ہی رہی، اور شیر دل بہادر لوگ مجاہد لوگ پیدا ہوتے رہے، جس کی وجہ سے جب ظاہری طور پر شکست ہو گئی، اب انگریزوں سے مقابلے کے لیے اس ہندوستان کے اولیاء کرام علماء اعظام سر جوڑ کر بیٹھے اور انگریز کے مقابلے کے لیے سوچنے لگے، جس کے نتیجے میں 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ وہی دارالعلوم مسجد چھتہ میں ایک انار کے درخت کے نیچے استاذ کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود۔ کسے معلوم تھا کہ آج یہ پڑھنے والا طالب علم محمود آگے چل کر شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوگا، جو مالٹا میں قید کیا جائے گا، جو حجاز کا سفر کرے گا، انگریزوں سے ٹکر لے گا، بظاہر یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے معمولی لوگ، لیکن آپ دیکھیں گے اس سرزمین ہندوستان کی آزادی میں جو علماء کا کردار رہا ہے، 20,000 سے 50,000 تک عوام کو چھوڑ کر صرف علماء کو پھانسیاں دی گئی۔ کس کے لیے؟ اس دین کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ لیکن ہائے افسوس، جس ادارے نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا، آج اسی ادارے پر گنگا جل چڑھانے کی بات ہو رہی ہے، آج انہی سے دیش بھکتی کا کام مانگا جا رہا ہے، آج یہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے ذریعے ان کے حقوق سے دستبردار کیا جا رہا ہے۔ یہ دو طرفہ قانون، جبکہ جو قانون بنا تھا سب کو مذہبی طور سے آزادی ہوگی۔ آزادی کا کیا مطلب؟ ہر آدمی آزادی کے ساتھ سانس لے سکے گا۔ علماء کرام نے، آپ دیکھیں گے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، حافظ دارن شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد جوہر رحمت اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ کے بعد دیگرے آپ گنتے چلے جائیے، علماء کرام کی فہرست آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ادارہ جو بنیاد رکھی گئی دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے، کسے معلوم تھا کہ آگے چل کر ہندوستان کو آزاد کرائے گا؟ یہاں سے تحریکیں اٹھی، تحریک ریشمی رومال اٹھی، مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل افغانستان بھیجا گیا۔ یہ وہی افغانستان ہے کہ شروع سے یہاں کے لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب سلطان ٹیپو مایوس ہو گئے اور ہر طرف تاریکی چھا جانے لگی تو وہاں کے بادشاہ زما شاہ کو آپ نے خط کے ذریعے سے پیغام دیا، اخوت کا، بھائی چارے کا، آپ نے ان کو درس دیا اور اپنی مدد کے لیے انہیں بلایا۔ 33,000 کا لشکر افغانستان کے بادشاہ زما شاہ لے کر روانہ ہو گئے، سلطان ٹیپو کی مدد کرنے کے لیے پنجاب تک آ گئے تھے، لیکن ٹیپو سلطان کا ایک خاص آدمی جو بعد میں انگریزوں کا ایجنٹ بن گیا، جسے ٹیپو سلطان نے اپنے دربار سے نکال دیا تھا، کاش اسے قتل کر دیے ہوتے۔ اس نے مخبری کی اور ایران کو بھڑکایا، ایران نے افغانستان پر حملہ کیا، یہ 33,000 کا لشکر
کے لیے مدد کے لیے آ رہا تھا اور پنجاب تک پہنچ گیا تھا، مجبوراً انہیں اپنے ملک افغانستان کو بچانے کے لیے واپس لوٹنا پڑا، اور انہوں نے یہ طے کیا تھا، یہ نیت کی تھی کہ جب ہم افغانستان کو بچا لیں گے پھر سلطان ٹیپو شہید کی بھی مدد کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو سب کے شیخ ہیں، حضرت رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور حافظ دامن شہید محمد تھانیسری اور جو شیخ محمد رحمت اللہ علیہ، ان اکابرین یہ شاگرد تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر مبارک جنت المعلا میں ہے۔ مکہ ہجرت کر گئے اور وہیں سے ساری اسکیم اپنے شاگردوں کے ذریعے سے تیار کرتے رہے، بناتے رہے۔ بالآخر آپ دیکھیں گے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو یا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہو، انگریز کے فوجی اور سپاہی کیسے کیسے سراغ لگا کر انہیں گرفتار کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ راؤ عبداللہ ایک قریبی تھے جس کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے، یہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سفر تھا کہ اب مکہ معظمہ جائیں گے، وہی ہجرت کریں گے اور پھر وہاں سے آسانی کے ساتھ تحریک چلا سکیں گے ہم۔ یہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، کسی نے مخبری کر دی کہ راؤ عبداللہ خان کے یہاں حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں تاریخ بھی نہیں پتا، ہم علماء بھی تاریخ نہیں پڑھتے، عوام تو درکنار ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اچانک جہاں پر گھاس پھوس رکھی تھی گھوڑے وغیرہ کے کھانے کے لیے، تخت پہ مصلی بچھا، پانی رکھا، آپ وہاں اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے جو خادم تھے، خاص آدمی تھے راؤ عبداللہ، جب یہ دروازے سے باہر نکلے اور دروازہ بند کر دیے تو دیکھے باہر انگریزوں کی فوج ہے۔ اب ان کو ڈر ہوا، عقیدت ہے، محبت ہے کہ میرے شیخ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، انہیں گرفتار کیا جائے گا، کیا کیا سزا دی جائے گی۔ اب یہ جو انگریزی فوجی تھے، افسر تھے، یہ لوگ باتوں میں الجھا کر جہاں حاجی صاحب نماز پڑھ رہے تھے وہاں تک پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصلی بچھا ہوا ہے، لوٹا بھی موجود ہے، حاجی صاحب کا جسم غائب ہے۔ بہت پہنچے ہوئے تھے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے تو پڑھیے گا حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں رحمت اللہ علیہ۔ لوٹا موجود ہے، مصلی بچھا ہوا ہے اور حضرت کا جسم غائب ہے۔ افسر ادھر ادھر دیکھ کر جب باہر نکلا تو راؤ عبداللہ جو تھے ان کو سکون ملا، خوشی بھی ہوئی کہ میرے شیخ کی یہ کرامت ہے، میرے شیخ کی یہ پہنچے ہوئے آدمی تھے۔ جب افسر چلے گئے تو دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں کہ حضرت سلام پھیر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ سلام پھیر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے حاجی صاحب کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ کیسے کیسے جان کو لے گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خادم آیا، ایک آدمی آیا، خادم نہیں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے بیعت کر لیجیے۔ اور رونے لگا حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، ہم آپ ہی سے بیعت ہوں گے، اپنی اصلاح کرائیں گے۔ حضرت نے کہا نکل جا یہاں سے،
ادھر تم کو بیعت نہیں کریں گے، اور اپنے خادموں سے کہا کہ انہیں بھگا دو، انہیں یہاں سے باہر نکال دو۔ اب جو غریبی ہوتے ہیں ان سے یہ شخص جو باہر سے آیا ہوا تھا یہ سفارش کر رہا خاص لوگوں سے کہ حضرت سے کہیے مجھے بیعت کر لیں۔ اب خاص لوگوں نے بھی جب سفارش کی تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سیدھا ہی انہوں نے فرمایا اسے نکال دو یہاں سے، بھگا دو یہاں سے، اور کچھ نہیں کہہ رہے، بس یہی بول رہے کہ یہاں سے بھگا دو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا جس جگہ پہ حضرت کے خاص خادم وہاں پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو باہر سے آیا ہوا شخص ہے کچھ کھول کر کے پڑھ رہا ہے۔ اب ان کو ڈاؤٹ ہوا، کچھ آئے اندر بیٹھ کے باتیں کی، خوب دیر تک بات کی، بات کرتے کرتے جب اسے نیند آنے لگی تو حضرت کے خاص خادم یہ کہہ کر کے وہاں سے اٹھ گئے آپ آرام کریے پھر ملتے ہیں۔ ابھی آدمی سو گیا، اب خادم کو حضرت کے جو خاص خادم تھے ان کو جب موقع ملا تو اندر آئے تو دیکھا گلے میں جو ہے کچھ کاغذ میں لٹکا ہوا ہے، اسے نکالے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک انگریز افسر کی دستخط تھی اور اردو وغیرہ میں کچھ لکھا تھا۔ اب ان کو کرنٹ لگا، دماغ کا جھٹکا لگا۔ اب حضرت کے خاص خادم صبح کو ہی کرایہ وغیرہ کا انتظام کر کے انہیں روانہ کر دیے۔ جب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئے تو حضرت مسکرائے اور کہنے لگے میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اسے یہاں سے اسے بھگا دو، اسے یہاں سے بھگا دو، لیکن آپ سنے نہیں اور سفارش کرتے رہے۔ حضرت کی یہ فراست تھی، آپ پہچان لیے کہ انگریز کا ایجنٹ ہے، انگریز کا دلال ہے جو خفیہ راز لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے غداریوں سے داستان بھری پڑی ہے، چاہے وہ میر جعفر ہو، میر صادق ہو، راجہ خان ہو یا ابو عبداللہ اندلس کا ہو، اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے جو غدار نکلے، اور اس کی وجہ سے ہندوستان میں بے شمار لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئی، قتل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کی دعاؤں سے اور ان کے مجاہدے سے، تحریک آزادی سے اللہ نے 15 اگست 1947 کو ملک آزاد کرا دیا۔ آزادی تو ہو گئی لیکن ابھی قانونی حساب سے ہندوستان کو آزادی نہیں ملی تھی، اس لیے 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا دستور بنایا گیا اور پھر یہ ہندوستان قانونی طور پر بھی آزاد ہو گیا۔ یہ قانون اسی سے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، لا کمیشن میں ہر جگہ فیصلے ہوئے کرتے ہیں، لیکن اس قانون کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آپ دیکھیں گے آج عمر خالد جیل میں قید ہیں، بڑے بڑے دانشور اس ملک کے ہیرے ہندوستان کی جیلوں میں موجود ہیں، اور کئی سال ہو گئے ابھی سنوائی بھی نہیں ہو رہی۔ یہ وہ ہندوستان کی آزادی ہے۔ ایک دور وہ تھا جب خلافت علی منہاج النبوت چلا کرتی تھی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر کرتا دکھتا ہے نیا تو ایک دیہاتی بدو کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے کہ آپ کو یہ زائد کپڑا کہاں سے ملا؟ اور یہ وہ حاکم تھے جن کی حکومت تھی، خلافت تھی، اس شخص کو قید نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے بیٹے کو سامنے لا کر
جواب دلواتے ہیں بیٹے اس سے کہو میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو دے دیا. یہ وہ حکومت اور خلافت تھی کہ مصر کا گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے دور میں ایک آدمی کو کوڑے رسید کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب شکایت آتی ہے فوراً عمرو بن عاص اور آپ کے شاہزادوں کو مدینہ طلب کرتے ہیں اور اس شخص سے کوڑے لگواتے ہیں. کس کو؟ اس کے گورنر کے صاحبزادوں کو، اور خود حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی کوڑے لگواتے ہیں. لیکن آج آپ کچھ بول دیں گے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. ملک کا مال، قومی مال اپنی آسائش کے لیے، عیاشی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دلائل کے ذریعے سے اسلام کا غلبہ عطا فرمایا ہے، سیاسی طور پر بھی اس کا غلبہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں کمی نہ اللہ کی ہے، نہ رسول اللہ کی ہے، نہ قرآن پاک کی ہے، نہ کسی کی ہے. اس میں ساری کمی مسلمانوں کی ہے. قصور ہمارا ہے، ہم نے اس دامن کو تھاما نہیں. ہم دین سے بھی پیچھے ہٹ گئے، سیاست سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.